بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 336 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 330 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو محمد اور عبد الرحمن، والد کا نام عمر بن العاص، اپنے والد سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے، اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فوراً اس کو لکھ لیتے تھے۔ دن میں عموماً روزہ رکھتے اور رات عبادت میں گزرتی تھی، اور یہ ذوق اس قدر بڑا کہ آہستہ آہستہ اہل و عیال سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تو ان کے والد نے شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا، عبداللہ روزے رکھو اور افطار کرو، نمازیں پڑھو اور آرام کرو، نیز بال بچوں کا حق بھی ادا کرو، یہی میرا طریقہ ہے۔ آپ کی وفات 65 ہجری میں ہوئی، اور آپ کو گھر ہی میں دفن کر دیا گیا، کیونکہ اس زمانے میں مروان بن الحکم اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں میں جنگ ہو رہی تھی، اور جنازے کو قبرستان تک لے جانا مشکل تھا۔ آپ سے روایات کی تعداد 700 ہے۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 2 مجلسوں پر سے گزرے، یعنی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر 2 مجالس پر ہوا جو مسجد نبوی میں قائم تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلاہما علی خیر، کہ یہ دونوں خیر پر ہیں، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ مجلسین تثنیہ ہے، مجلس ان کی بمعنی بیٹھنے کی جگہ، اور جمع اس کی مجالس آتی ہے۔ باب ضرب یضربو سے جلس یجلس جلوسا و مجلسا بمعنی بیٹھنا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ،
کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں قائم دو مجلسوں میں دو مجلسوں پر سے گزرے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کلاہما علی خیر، کہ یہ دونوں خیر پر ہیں، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے بہتر ہے۔ اما ہؤلاء، ایک وہ جماعت تھی، فَيَدْعُونَ اللَّهَ، جو کہ دعا اور استغفار میں مصروف تھی۔ ایک جماعت دعا اور استغفار میں مصروف ہے، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، اور اللہ کی طرف اپنی رغبت کا اظہار کر رہی ہے۔ ایک جماعت فیدعون اللہ وہ اللہ کو اللہ سے طلب کر رہی ہے، یعنی دعا اور استغفار میں مصروف ہے، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، اور اللہ کی طرف اپنی رغبت کا، محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ فَإِنْ شَاءَ، تو اگر اللہ چاہے، أَعْطَاهُمْ، تو انہیں دے بھی دے، وَإِنْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہے، مَنَعَهُمْ، تو انکار کر دے۔ یدعون، باب نصر ینصرو سے ہے، دعا یدعو دعوا و دعاء، بمعنی طلب کرنا۔ یرغبون، یہ باب سمع یسمعو سے ہے، رغب یرغب رغبا و رغبتا و رغبتا، بمعنی خواہشمند ہونا، خواہشمند ہونا۔ اعطاہم، اعطا باب افعال سے ہے، اعطا یعطی اعطاء، بمعنی عطا کرنا، دینا۔ اما ہؤلاء، ایک جماعت تو یہ ہے، فیدعون اللہ، کی جو اللہ سے دعا اور استغفار طلب کر رہے ہیں، وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ، اور اللہ سے اپنی رغبت و محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ فَإِنْ شَاءَ، پس اگر اللہ چاہے، أَعْطَاهُمْ، تو انہیں نوازے، وَإِنْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہے، مَنَعَهُمْ، تو انکار کر دے، نہ دے۔ وَأَمَّا هَؤُلَاء، اور ایک جماعت یہ ہے، یعنی دوسری جماعت، فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ، تو سیکھ رہے ہیں فقہ کو، او قال العلم، یا فرمایا علم سیکھ رہے ہیں، یعنی دوسری جماعت جو ہے وہ علم یا فقہ سیکھنے والوں کی ہے۔ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، اور ناواقفوں کو سکھا رہی ہے، اور ناواقفوں کو سکھا رہی ہے۔ فَهُمْ أَفْضَلُ، چنانچہ یہی لوگ بہتر ہے، یعنی دوسری جماعت والے لوگ بہتر ہے۔ تعلم، باب تفضل سے، تعلم یتعلم تعلما، بمعنی سکھانا، دوسرے کو سکھانا، اور باب تفعیل سے، علم یعلم تعلیما، بمعنی خود سیکھنا۔ تو دوسری جماعت جو تھی، فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ، وہ فقہ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور قال العلم، یا علم حاصل کر رہی ہے ایک جماعت، وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ، اور ناواقفوں کو سکھا رہی ہے۔ فَهُمْ أَفْضَلُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی لوگ بہتر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، کہ میں خود بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ثم جلس فیہم، اور پھر انہی کے ساتھ بیٹھ گئے، یعنی دوسری جماعت والوں کے ساتھ بیٹھ گئے۔ بعث یبعث بعثا، باب فتح یفتح سے، بمعنی بیچنا۔
یعنی مسجد نبوی میں 2 مجالس لگی ہوئی تھی، ایک ذکر و دعا میں مشغول تھی اور دوسری مجلس علم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری کی فضیلت اپنے قول اور عمل سے فرمائی، دونوں سے دوسری کی فضیلت بیان فرمائی، قول سے اور عمل سے، دونوں سے فضیلت ثابت ہو گئی علم کے لیے۔ اس بنا پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ علم کا سیکھنا سکھانا عبادت سے افضل ہے۔ پھر اور بھی متعدد روایات موجود ہے جس میں یہ مضمون آیا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں تدارس العلم، علم کا مذاکرہ، ساعتن تھوڑی دیر کے لیے، من اللیل رات میں، یعنی رات میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ، خیر من احیائہا، یہ تمام رات کی عبادات سے بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک گھڑی بیٹھ کر علم حاصل کروں تو یہ مجھے ان سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ شام سے صبح تک پوری رات عبادت میں گزاروں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ویسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا ایک باب سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعات سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے، 1000 عابدوں کی موت حلال و حرام جاننے والے ایک دانا و بینا کی موت کے مقابلہ میں ہیچ ہے۔ 1000 عابدوں کی موت حلال و حرام جاننے والے ایک دانا و بینا کی موت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ بہرحال علم اور عالم کی فضیلت میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں، مگر یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ عالم سے مراد وہ عالم ہے جو تحصیل علم اور عباداتی ضروریہ کے بعد اپنے اوقات کا بقیہ حصہ دین کے سیکھنے اور سکھانے میں مشغول رکھے، یعنی خود علم سیکھے اور پھر اسے آگے پہنچانے کے لیے تگودو کرتا رہے۔ اور اگر ایسا کوئی عالم ہو جس کو اشاعت اسلام سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو بظاہر وہ اس حدیث کی فضیلت میں داخل نہ ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔